ہے، اسلام کو اگر روکنا ہے، مسلمانوں کو اگر بند کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پھر ان مدارس پر تالا لگایا جائے، یہ ان کی سوچ ہے۔ ڈائریکٹ وہ مدارس پر حملہ نہیں کر رہے، وہ لوگ الگ الگ انداز میں الگ الگ راستوں سے مدرسوں کو بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، یہ جو بوریے پر بیٹھ کر یہ بچے سیکھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جو یہاں سے بلند ہوتی ہیں، اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، یقین مانیں ہندوستان کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 15 اگست میں ہم ہندوستان کے آزاد ہونے کا جشن اور خوشی مناتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کو آزادی دلانے میں بھی سب سے سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ علماء ہیں، وہ علم والے تھے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انگریز کے غلام بن جائیں۔ ہم جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی ماں کسی کو اگر آزاد جنی ہو تو کسی کو یہ کیا حق ملتا ہے کہ وہ اس کو غلام بنا دے۔ یہ علماء کے پاس یہ حدیث موجود تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز ہمیں ہوتے ہوتے غلام بنا رہے ہیں اور ایک وقت یہ ہوگا کہ ہم بالکل ان کے غلام بن کر اس ملک میں جو ہے وہ سانس لیں گے، زندگی گزاریں گے، انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور آواز اس زور سے اٹھائی کہ ہندوستان جب تک آزاد نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے چین کی سانس نہیں لی۔ کئی بڑے بڑے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا جو مدرسہ قائم کیا گیا، غالباً مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ تو صرف دکھانے کے لیے مدرسہ ہے، اصل میں تو ہمیں یہاں سے وہ لوگوں کو تیار کرنا ہے جو دین کا کام کریں، جو ان کے خلاف جہاد کریں، جو ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کو اس ملک سے بھگا دیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا۔ یہ مدرسہ ہمارے گاؤں میں ہے اور یہاں پر دینی تعلیم کا سیکھنا اور سکھانا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمارے والد صاحب موجود ہیں، بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر برستی ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہم نے مدرسہ دیکھا ہے وہاں کے مسلمان ہمیشہ آباد ہم نے دیکھا۔ جہاں پر بھی، چاہے وہ چھوٹی ہی بستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنی ہی گئی گزری بستی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر مدرسہ ہے اور وہاں کے لوگ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں تو اس بستی کے مسلمانوں کو ہمیشہ شاد اور آباد ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث اور اس کی تعلیم کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے کہ اس جگہ کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف اور اکناف میں بھی اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب یہ مدرسہ یہاں پر قائم انہوں نے کیا ہے، اساتذہ کا کام پڑھانا ہے، طلبہ کا کام پڑھنا ہے، اور پھر مڈلگی کے طلبہ یہاں پر داخلہ لے کر پڑھیں۔ اس بات کی کوشش کریں، بار بار والد صاحب ہی فرماتے ہیں ہمارے کہ اگر کہیں سے نہر جاری ہو اور اس نہر سے اس کے قریب کے لوگ اگر فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ دور دراز سے لوگ آ کر اس نہر سے پانی پئیں، اس پانی کو استعمال کریں، تو پھر یقیناً ان سے بڑا بیوقوف شخص کوئی نہیں ہو سکتا جو اس نہر کے قریب ہوں اور اس نہر کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو یہاں پر ہمارا مدرسہ مڈلگی میں ہے، تو مڈلگی کے بچے زیادہ سے زیادہ ہمارے اس ادارے میں تعلیم پائیں۔ اور آج کل لوگ پیسہ بہت زیادہ لوگ دے رہے ہیں مدارس کو، غریبوں میں، مسکینوں میں، لیکن اپنی اولاد کو مدارس میں داخلہ نہیں دلوا رہے۔ اکے دکے بہت کم بچے ایسے ہمیں ملتے ہیں جو شہروں کے ہوں اور بڑے خاندان کے ہوں، مالدار خاندان کے ہوں، اور ان کے بچے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ آج کل تو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں تعلیم دلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسکول کی تعلیم دلانے کی کوششیں، کیونکہ وہ مادی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ظاہری بصارت سے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کامیابی وہ اسکول کی اور دنیاوی تعلیم میں نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ کامل کامیابی اگر تمہیں دیکھنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، خیرکم من تعلم القرآن،
قرآن کو جو سیکھنے والا ہے وہ سب سے بہتر انسان. اور باقی یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ فنون ہیں، یہ پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گزر بسر کرنے کے لیے، دنیائی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں تاکہ اپنا گزر بسر ہو سکے. اور پھر یہ جو دینی تعلیم ہے جو ہم اپنے ان بچوں کو یہاں پر بیٹھے ہیں بچے ہمارے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ صاحب نے یا کسی مولوی صاحب نے یا کسی مفتی صاحب نے فاقے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو. کبھی آپ نے سنا ہے کیا بھائی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. اس کے مقابلے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ جو کمانے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے یہ فلموں والے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اور پھر فاقوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. لیکن کبھی دینی تعلیم حاصل کیا ہوا بندہ، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، یہ فاقوں کی وجہ سے، بھوک مری کے ڈر سے اس نے کبھی جو ہے خودکشی نہیں کی. یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ مولویوں کا جو پیٹ ہے یہ مرغوں کا اڈا ہے، یہ ان کا جو ہے یہ کارخانہ ہے مرغوں کا. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے غریب سے غریب بچہ بھی جب حافظ قرآن یا عالم دین بنتا ہے، اس قرآن کی نسبت سے اللہ پاک وہ عزتیں اور وہ مقام عطا کرتے ہیں، چاہے وہ جنگل میں ہی کیوں نہ چلا جائے جہاں پر اکا دکا مکان ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، قرآن کی نسبت جن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، علم کی نسبت جن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ لوگ وہاں کے رہنے والے ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے. تو محترم بزرگ اور دوستو، مدرسہ قائم ہے. آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخلہ کرائیں. جس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ ضرور اس بات کی کوشش کرے کہ دنیاوی تعلیم وقت کے حالات کے نزاکت کے حساب سے ہمیں دلوانا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں گے. اور یو پی میں ہم دیکھتے ہیں، گجرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، لیکن ساتھ میں حافظ قرآن ہیں. ہر گھر میں وہاں پر آپ کو ایک نہ ایک ضرور حافظ اور عالم ضرور ملیں گے. وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، رمضان کے مہینے میں تراویح بھی سنا رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، حافظ قرآن ہے. وہاں کا مکتب کا نظام، وہاں کے مدارس کا نظام بڑا عمدہ. اپنے اپنے دنیاوی لائن سے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم انہوں نے حاصل کر رکھی ہے. اور یقیناً جو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، کل کو وہی بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا اور لاٹھی بنتی. دنیاوی تعلیم جو لوگ حاصل کیے ہوئے ہیں وہ لوگ تو چلے جاتے ہیں امریکہ، کوئی پونا، کوئی بنگلور، کوئی بمبئی. وہ لوگ وہاں بڑے بڑے کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں. شادی جب ہو جاتی ہے بیوی کو بھی لے جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا شہر میں، بیلگام میں، کہ وہ بغیر بچوں کے، بغیر بہوؤں کے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. بچے وہاں سے پیسہ بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ماں باپ کی خدمت ادا کر دی، ان کا حق ادا کر دیا. لیکن اس کے مقابلے جو لوگ دینی تعلیم یافتہ ہیں، جو بچے جو ہے دینی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت وہ لوگ کرتے ہیں. ظاہری اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوششیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ، ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی. وہ لوگ یہ پڑھے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیں. بہرحال یہ مدرسہ یہاں پر قائم ہے. آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اول تو آپ ہر گھر سے ایک بچہ ہمارے اس مدرسے میں لا کر ڈالیں گے نہیں سب انشاءاللہ. مکتب کا ایسا نظام بنائیں مدرسے کے انڈر میں، مدرسے کے ماتحتی میں، کہ بستی کے ہر مسجد میں مکتب چلے اور مدرسے کی نگرانی میں چلے، تاکہ مدرسے جیسی تعلیم مسجد میں، مکتب میں دی جائے. مدرسے کے اساتذہ جو علماء، مفتیان کرام ہیں،
मसाइल हो, कुरान का सही पढ़ना हो या ज़रूरी मसाइल हो, वो तमाम चीज़ें मकातिब में पढ़ाई जाए मदरसे के अंडर और मातहती में। इस बात की भी कोशिश करें जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो वो बच्चे हमारे मकतबों में जाकर तालीम हासिल करें। दूसरी बात, ये मदारिस को चलाने में जैसे बच्चों की ज़रूरत होती है ऐसे ही माल की भी ज़रूरत होती है, माल की भी ज़रूरत होती है। ये बिल्डिंग जो हमारे सामने नज़र आ रही है ये लाखों की बिल्डिंग है, इसके बनाने में बड़ा पैसा, बड़ा सरफा जो है वो खर्च होता है। आप और हम में से अगर ये हम लोग अपनी तरफ से इसमें अगर साथ देंगे, जहाँ पर ये बच्चे बैठकर दीनी तालीम हासिल करेंगे, उनको साया मिलेगा, आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि वो दीन पढ़ाने वालों को मिल रहा है या वो बच्चे पढ़ने वालों को मिल रहा है या उनके खिलाने में जितना सवाब मिल रहा है उतना ही सवाब आपको उनके साया करने में मिलेगा, उनको राहत पहुंचाने में आपको सवाब मिलेगा। तो इस बात की कोशिश करें कि तलबा यहाँ पर ज़्यादा हैं, आगे का काम अभी बाकी है। आप लोग कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द हमारा हर बच्चा बड़ी सहूलत के साथ, आराम के साथ यहाँ पर हमारे ही गांव में रहकर दीनी तालीम हासिल करे, हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। इस बात की कोशिशें और इस बात की जिम्मेदारियाँ ये आपकी ज़्यादा बनती हैं, पूरे ज़िले भर की बनती है, अतराफ़ और अकनाफ वालों की भी बनती है। लेकिन जिस गांव में मदरसा है, मुडलगी वाले जो वाले हैं, अहलियान मुडलगी हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि मदरसे की हर ज़रूरत हमारे इस गांव से पूरी हो। करेंगे नहीं सब इंशाअल्लाह। बहरहाल जहाँ पर इल्म होता है वहाँ पर रोशनी होती है, वहाँ से जुल्मतें छट जाती है, अंधेरे छट जाते हैं। अल्लाह ताला वहाँ पर अपनी रहमतें बरसाते हैं, वहाँ के अलाओं और बलाओं और तकलीफ़ों को अल्लाह पाक उठा लेते हैं। अगर आप ये सब चाहते हैं तो इस मदरसे को आबाद करें और आबाद करने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा आप लोगों की बनती है। अल्लाह ताला जो भी कहने सुनने में गलती हुई माफ़ फरमाए अल्लाह पाक, मुझे भी और आपको भी। मदारिस एक हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन मरवी है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिअन वला तकुनिल खामिस, कि तुम या तो आलिम बनो, इल्म वाले बनो, या मुतअल्लिम बनो, इल्म सीखने वाले बनो। अगर ये नहीं बन सकते, यहाँ पर बहुत सारे उम्र वाले लोग बैठे हुए हैं, अब इल्म हासिल करना इनके लिए मुश्किल हो गया, वक्त इनके पास नहीं है, तो फरमाया कि मुहिब्बन, अगर आलिम नहीं बन पाए, मुतअल्लिम नहीं बन पाए तो कम से कम मुहिब बनो, मोहब्बत करने वाले बनो। ये जो बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, बहुत सारे इसमें यतीम बच्चे होंगे, मिस्कीन बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे होंगे, इनको मोहब्बत से आप देखें, इनकी ज़रूरतों को आप पूरी करें। ये जो उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं यहाँ के असातिज़ा वगैरह, इनको मोहब्बत से देखें, इनकी ज़रूरतों को पूरी करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या तो आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो या मोहब्बत करने वाले, वो भी नहीं बन सकते तो आप जो है मुत्तबे बनो, उनके पीछे चलने वाले बनो, उनकी टांग खींचने वाले न बनो बल्कि उनके पीछे चलने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, इसके अलावा पांचवा इंसान तुम मत बनो। बहरहाल अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो भी बातें कही गई है अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।